العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا نور اللہ۔ اللہ پاک کے سب سے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم مجھ پر درود بھیجو، اللہ پاک تم پر رحمت بھیجے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اس سے پہلے کہ میں اپنے عنوان کی طرف آؤں، ابھی کچھ ہی دیر پہلے، چند منٹوں پہلے میرا ایک مشورہ جاری تھا مغرب کی نماز کے بعد پنجاب کی صورتحال پر۔ ہم FGRF کے ذمہ داران اور چند اراکین شورا کے ساتھ ابھی میں مشورہ ہی کر رہا تھا، اور مشورے سے یوں سمجھے کہ فارغ ہوا اور یہاں آپ کے ساتھ لائیو حاضر ہوا ہوں۔ اور جو پوزیشن سامنے ہے وہ پوزیشن ہے غم زدہ کرنے والی ہے، پریشان کرنے والی ہے۔ پانی کا جو بہاؤ ہے وہ مختلف علاقوں میں اپنی تباہی مچا رہا ہے، اور لاکھوں لوگ جو ہے نا وہ افیکٹڈ ہوئے ہیں، متاثر ہوئے ہیں، گھر اجڑ گئے ہیں، بلکہ اب اتنے مجبور ہو گئے ہیں کہ ایک آدھ گھر کے فرد کو اس پریشانی کے عالم میں اپنے پلاٹ پر، اپنے مکان پر بٹھا کر بھی آنا ضروری ان کو لگا ہے، کہ ورنہ تو ایسا نہ ہو کہ ہماری یہ جگہ پر قبضہ ہو جائے یا جگہ ہاتھ سے چلی جائے۔ اب کتنا بڑا اگلا بھی رسک لے رہے ہیں، تو ہے پریشانی۔ کہیں کہ پانی اترنے کی اطلاع تو بھی مل رہی ہیں، لیکن اوورآل حالات جو ہیں وہ پریشان کرنے والے ہیں۔ اور اس وقت میں جو آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہا ہوں، میں پنجاب کے ان شہر، ان علاقے والوں سے براہ راست درخواست کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ مہربانی کر کے آپ ان دکھیاروں کی مدد کے لیے اپنے گھروں سے نکل کر ان کی مدد کیجیے۔ اور کراچی والے بھی ہر جگہ جہاں آپ دیکھو سن رہے ہیں، جن سے ہو سکے ان کی مدد کے لیے ذہن بنائیے۔ سینکڑوں دیہات جو ہیں وہ افیکٹڈ ہیں۔ ظاہر ہے کہ ان سب کو کیا کہتے ہیں، کھانے کے لیے، پینے کے لیے، پہننے کے لیے، اوڑھنے کے لیے، اسپیشلی دواؤں کے لیے یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اور میری اس پہ خاص طور پر جو ہمارا جو میڈیکل کا جو شعبہ ہے، ان کے ڈاکٹر سے میری درخواست ہے، جتنے بھی ڈاکٹرز ہیں، کہ کائنڈلی والنٹرلی آپ اپنے آپ کو پیش کریں، اور آپ FGRF کے ذریعے اپنے آپ کو پیش کر سکتے ہیں۔ دعوت اسلامی کے اسلام بھائی ذمہ داران اور FGRF کے ذمہ داران سے رابطہ کریں، یا آپ انڈیویجول یا جتنے بھی عاشقان رسول ہیں جو کر سکتے ہیں اس دکھ کی گھڑی میں، مہربانی کر کے اپنے ان بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہوں۔ ان کا غم بھی بانٹنا ہے اور ان کے معاملات کو درست کرنے کی بھی کوشش کرنی ہے۔ دیکھیں ابھی تو اسٹارٹ ہے، ابھی تو پانی اترے گا، تو اس کے بعد جو کام ہے نا وہ بڑا لیندی اور کام ہے، وہ بڑا کام ہے، وہ بھی کرنا ہے۔ اس طرح جو میڈیسنس وغیرہ کے جو افراد ہیں جن کا میڈیسن سے ریلیٹڈ کام ہے، وہ بھی ان دکھیاروں کی مدد کے لیے میدان عمل میں آئیں۔ جو اناج کا کام کرتے ہیں، غلہ منڈی میں جو ہوتے ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ اپنے گوداموں کے منہ کھولیں اور ان دکھیاروں کی مدد کریں۔ دیکھیں یہ میلاد پاک کا پیارا مہینہ ہے۔ ہم جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت کو جب بیان کرتے ہیں تو اس میں غم امت کا بیان، یہ ہمارے بنیادی بیانوں میں ہوتا ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے غم میں رویا کرتے تھے، اور امت کا غم نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو رلایا کرتا تھا۔ اور آپ اپنی امت سے بے پناہ محبت فرماتے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت کے جو دلائل ہیں نا، ان میں ایک دلیل یہ ہے کہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے بھی محبت ہونی چاہیے۔ اور ویسے بھی حدیث پاک واضح ہے کہ مومن کی مثال ایک بدن کی سی ہے، کہ بدن کے اگر ایک حصے میں درد ہو تو سارا بدن اس کا درد محسوس کرتا ہے۔
تو ہمارے یہ بھائی تکلیف میں، ابھی کچھ ہی دن پرانی بات ہے، کوئی زیادہ پرانی بات نہیں ہے، بنیر کا جو واقعہ ہوا، دیکھیں کے پی کے مختلف شہروں اسپیشلی بنیر میں ابھی تک تو وہ کیا، ان کی تو ابھی مدد کا سلسلہ بھی جاری ہے اور وہ بھی پتہ نہیں کب تک رہے گا. اور ساتھ ہی ساتھ یہ سارا سلسلہ جو شروع ہوا پنجاب کا، اور اب ڈر ہے کہ یہ دریائے سندھ اور اس کے بعد اندرون سندھ کی جو آوازیں آ رہی ہیں، آپ بھی ہاتھ اٹھا اٹھا کر اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کریں. اللہ پاک پیارے آقا کے صدقے میں، یوم ولادت کے صدقے میں، 12 ربیع الاول کے صدقے میں، اس ماہ پاک کے صدقے میں اللہ پاک ہمیں مزید پریشانیوں سے بچائے، اور یہ آگے کی طرف پریشانیاں نہ ہوں بلکہ جو آئی ہیں وہ بھی پیچھے کی طرف اب جائیں اور ختم ہو جائیں، اور یہ اپنے اپنے گھروں کو لوٹیں. ان کے سامان بکھر گئے، ان کے مویشی ختم ہو گئے، زمینیں ختم ہو گئیں، بہت نقصان. اچھا پھر کیا، ایک تو ایک گاؤں کا امیر گاؤں کا ایک طبقہ ہوتا ہے، اور ایسا نہیں، شہروں کے اندر بڑے بڑے لوگ، ان کے کارخانے، ان کے گھر، بڑے بڑے مکان، یہ بھی افیکٹڈ ہو گئے. ظاہر ایک مکان کے اندر لاکھوں کروڑ روپے کا فرنیچر اور سامان ہوتا ہے، وہ بھی نقصان تو ہے نا، چاہے امیر ہو، غریب ہو یا مڈل کلاس ہو. جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے، ہماری ہمدردی اس کے ساتھ ہونی چاہیے. اور تو میں تمام عاشقان رسول سے درخواست کروں گا کہ پلیز اپنے وقت کو دیں، اپنے آپ کو بھی پیش کریں، اپنے خزانوں کے منہ کھولیں. یہ دعوت اسلامی کے FGRF کا اکاؤنٹ بھی آپ کے سامنے ہے، آپ اس اکاؤنٹ میں جن سے ہو سکے، اللہ نے جو آپ کو توفیق دی ہے، آپ اس اکاؤنٹ میں اپنی رقم آن لائن جمع کروا دیں تاکہ ان دکھیاروں کی مدد کی جا سکے، اور اپنے آپ کو بھی پیش کریں. ابھی جو میرا مشورہ ہوا ہے اس میں یہ ہوا ہے کہ ہمیں سینکڑوں اسلامی بھائیوں کی ضرورت اب بھی ہے، اور انشاءاللہ دعوت اسلامی کا فٹ پرنٹ ہے، دعوت اسلامی کہہ سکتے ہیں کہ دعوت اسلامی کہاں نہیں، تو انشاءاللہ تعالی FGRF کے ذریعے ہم پہنچیں گے، اور ہم اپنی اس دکھیاری جو لوگ ہیں ان کی ہمیں مدد کرنی ہے. تو میری یہ بس ابھی مشورہ کیا تو ایک سمجھے کہ ایک بے چینی سی ہے، اور بے چینی سی ہے جو باتیں بھی پتہ چلی ہیں. اب سر پورا مشورہ بیان کروں تو پروگرام کا وقت اسی میں نکل جائے گا، لیکن امت پریشان ہے، امت پریشان تو ہے نا. تیرے پیارے کی دکھیاری امت پہ سیلاب کی آئی آفت، تیرے پیارے کی دکھی یاری امت پر ہے سیلاب کی آئی آفت. تیرے پیارے کی دکھی یاری امت پر ہے سیلاب کی آئی آفت. رحم کر بس تیرا آسرا ہے، رحم کر بس تیرا آسرا ہے. یا خدا تجھ سے میری دعا ہے. مدنی مذاکرے میں بھی امیر سنت نے اس طرح ترغیب دلائی تھی کہ ظاہر ان کو پکا کر کھلانا بھی ہے. اچھا اب ہوتا یہ ہے کہ بسا اوقات ہم کپڑے اپنے لا کر دے دیتے ہیں. دیکھیں ہم شہروں کے لوگ جو کپڑے پہنتے ہیں ایک تعداد، اب آپ بولو پینٹ شرٹ آپ کا جو لباس ہوتا ہے، آپ بولو اب گاؤں دیہات میں جو لوگ جو افیکٹڈ ہیں ان میں کتنے لوگ ہوں گے جو یہ آپ کا لباس پہن لیں گے، کتنوں کو لباس آ جائے گا. تو یہ یوں سمجھے کہ اس وقت جو اصل جو ضرورت ہوتی ہے نا وہ رقم کی ہوتی ہے، اور ایک ایک کے ہاتھ میں جا کر جو افیکٹڈ ہوتے ہیں ان کے ہاتھ میں رقم دینی ہوتی ہے کہ یہ رقم آپ لیجئے اور اپنی ضرورت پوری. ان کا تو سب نکل گیا نا، بے گیا. اب جو اپنی جان بچا کر نکلنے میں کامیاب ہو گیا وہ کہاں اپنا سامان وغیرہ لیں گے. اب جو ہوا ہوگا اللہ پاک سب پر رحم فرمائے. اور جو اپنا سامان لے کر جانا چاہتے ہیں، میں اپنے آپ کے ساتھ اپنا ایکسپیرینس شیئر کروں کہ اب اس میں بھی ہے نا بس بدقسمتی کے ساتھ ہمدردی کے بجائے لوٹنے والوں کی بھی ایک تعداد
آ جاتی ہے۔ تو ہوتا کیا ہے کہ پھر جب آپ سامان لے کے جاتے ہیں نا تو پہلے سے باہر ایک دونوں طرف، سندھ کا تو مجھے تجربہ تھا جب میں وہاں گیا تھا اس کام کے لیے، جو پریشانی آئی تھی، تو وہاں پر یہ دیکھا جاتا تھا کہ شروع میں ہی لوگ اپنی ٹرکیں خالی کر دیتے تھے، اب ادھر ہی آیا ادھر ہی خالی ہو گیا، ادھر ہی پتہ نہیں پھر کدھر چلا گیا، اور اندر جب ہم گئے تو اندر پتہ چلا کہ اندر تو کوئی پہنچ ہی نہیں پا رہا ہے۔ میں آپ کو اپنا بتا رہا ہوں، ذاتی طور پر جو میں ذاتی طور پرسنل میں گیا تھا اندرون سندھ کی طرف، تو مجھے لوگوں نے کہا کہ یہ اللہ کا شکر ہے کہ آپ آ گئے، یہاں آتا ہی کون ہے، پہنچ ہی نہیں پاتا۔ یعنی مجھے یاد پڑتا ہے میں وہاں تک گیا تھا کہ ایک زمین ختم ہو گئی تھی، پھر پانی سے گزر کر آگے جانا پڑتا۔ تو اب یہ کہ آپ نے اگر آپ اپنا کوئی بھی سامان یا کوئی مدد کی چیز لے کر جانا چاہتے ہیں تو آپ مہربانی کر کے معلومات لے لیں، دعوت اسلامی والوں سے معلومات لے لیں یا کسی اور سے معلومات لے لیں جو آپ کو پراپر گائیڈ کر سکے کہ آپ جا کر مطلب کہ فلاں جگہ پر جا کر آپ بانٹ دیں۔ آپ کوئی ایریا کا نام لے لیں، کوئی جگہ کا نام لے لیں، کوئی اس کا میپ نکال لیں کہ بھائی یہ وہ افیکٹڈ ایریا ہے۔ سینکڑوں گاؤں جب افیکٹڈ ہیں اور سینکڑوں گاؤں میں نہ جانے کتنے افراد افیکٹڈ ہوں گے، کتنے بچوں کے مسائل ہوں گے، بچوں کے کھانے پینے کے مسائل ہوں گے، بچوں کے لیے جو ضروری چیزیں ہوتی ہیں اس کی بھی ایک امپورٹنس ہمیں سمجھنی چاہیے۔ تو ان تمام تر پہلو کو سامنے رکھیں، اور پھر آپ جو بھی آپ دوست یا اپنی فیملی یا آپ آپس میں مل کر کوئی مشورہ کر رہے ہیں، کوئی طے کر رہے ہیں، تو لازمی طور پر آپ اس کو لیں اور مدد کے لیے میدان عمل میں آئیں۔ اللہ کرے کہ ہم ان دکھیاروں کی مدد کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ اور ہوتا میں نے دیکھا ہمارے ملک میں، بیرون ملک، اسپیشلی جو پاکستانی ہیں ان کو میں نے دیکھا ہے جب ایسے حالات ہوتے ہیں تو وہ ملک کے باہر ہوتے ہیں لیکن اپنے ہم وطن کی اور اپنے مسلمانوں کی مدد کے لیے یہ باقاعدہ اس کے لیے اپنی کوششیں شروع کر دیتے ہیں، رابطے شروع کر دیتے ہیں، رقم بھیجتے ہیں، اور جو ان سے بن پڑتا کرتے ہیں۔ ایک احساس نظر آتا ہے، اگرچہ میں کہہ رہا ہوں کہ ایک لوٹ مارو مافیا اب جب برے کہاں نہیں ہوتے، لیکن ماشاءاللہ اچھوں کی بھی تعداد ہمارے یہاں پائی جاتی ہے۔ تو اب ان میں طرح طرح کی بیماریاں جب ہوں گی تو اس کا بھی علاج، تو میں دوبارہ ایک بار پھر ونس اگین میں جو ہماری ڈاکٹرز جو اسلامی بھائی ہیں ان سے میری ایک ہمبل ریکویسٹ کروں گا کہ کائنڈلی پلیز آپ معلومات لے کر اپنا ہی ڈاکٹرز کا پینل بنائیں۔ کوئی بھی ایک دو ڈاکٹر کھڑے ہو جائیں گے تو 4-5 ڈاکٹر، 10-12 ڈاکٹر یہ وہاں کے لیے چل پڑیں گے اور ان کی بہت اچھی مدد ہو جائے گی، اور ان کی مطلب کہ بعض اوقات اس سے تو بچ گئے لیکن اب بیماری میں اللہ نہ کرے کچھ اور ہو جائے تو، اور پھر وہاں کیا ہوگا؟ بڑی بڑی ہاسپٹل تو ہونے سے رہی، بہت سکتا ہے کہ وہیں سے پھر پیشنٹ کو وہاں ہاسپٹل ٹرانسفر کرنے کی بھی کام کرنے پڑے۔ تو یہ ہے مدد کا وقت ہے نا۔ ایک خاص آئے خاصان رسول، وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے۔ ہم نیک ہیں یا بد ہیں، بالآخر ہیں تمہارے، نسبت بہت اچھی ہے مگر حال برا ہے، تدبیر سنبھلنے کی ہمارے نہیں کوئی، بس ایک دعا تیری جو مقبول خدا ہے۔ تو اللہ پاک ہم سب کی مدد کرے، ہم سب کے غموں کو دور کرے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک بڑا پیارا کلام ہے، ہو گئے غم بے شمار آقا، غم ہو گئے بے شمار آقا، بندہ تیرے نثار آقا۔ یعنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو اعلیٰ حضرت نے اس کلام میں اپنا جو تعلق بیان فرمایا کہ میرا تعلق کیسا ہے اور میں سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میری کتنی مطلب کہ امیدیں ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسا آپ نے اپنی وہ عقیدت وابستہ کی ہوئی ہے۔ اس کے چند اشعار سنتے ہیں۔ غم ہو گئے بے شمار آقا، غم ہو گئے بے شمار
مجدار میں آکے نہ ٹوٹی مجدار میں آکے نہ ٹوٹی دیہات کے ہوں میں دیہات کے ہوں میں آقا ٹوٹی جاتی ہے اگر ہمارا بلّہ بھاری ہے تیرا وقار آقا مجبور ہیں ہم تو مجبور ہیں ہم تو فکر کیا ہے تم کو تو ہے اختیار آقا تم کو تو ہے اختیار آقا میں دور ہوں تم تو ہو میرے پاس میں دور ہوں تم تو ہو سن لو میری پکار آقا سن لو میری پکار آقا مجھ سا کوئی غم زدہ نہ ہوگا مجھ سا کوئی غم زدہ نہ ہوگا تم سا
اللہ पाक खैर और आफियत का मामला फरमाए और हमें इन दुखियारों की अल्लाह पाक मदद करने की तौफीक भी अता फरमाए। अगर आप इस मौजू पर कॉल करना चाहें तो आप कॉल भी कर सकते हैं, हमारे नंबर आपकी स्क्रीन पर हैं, तो इंशाअल्लाह ताला का मौका होगा तो हम आपकी कॉल भी चलाने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। आज जो मेरा मौजू है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के ताल्लुक से, वो ये कि आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक तबीब कहते हैं ना, आपको इस ज़बरदस्त अंदाज था प्यारा आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। मैं आपको एक हदीस सुनाता हूँ। हज़रत सैयदतुना उम्मे मुंज़िर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, एक दिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अली कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम के साथ मेरे यहाँ तशरीफ़ लाए। हमारे खजूरें लटक रही थी, तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हें तनावुल फरमा रहे थे, खा रहे थे। हज़रत मौला अली भी साथ खाने लगे। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अली ठहरो, यानी तुम इन खजूरों को खाने से परहेज करो, क्योंकि तुम में अभी नकाहत यानी तुम अभी बीमारी से उठे हो और तुम पर कमजोरी के आसार हैं, इसलिए तुम्हारे लिए परहेज जरूरी है। हजरत सैयदतुना उम्मे मुंज़िर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, फिर मैंने इनके लिए चुकंदर और जौ पकाए, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अली तुम इसमें से खाओ, क्योंकि ये तुम्हारे लिए नफा बख्श और मुआफिक है। अच्छा, अब ये जो हदीस पाक आपने सुनी, इसकी वजाहत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह ताला अलैह कुछ यूं करते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हकीम जिस्मानी भी हैं, दवाएं, परहेज, मुजीर, मुफीद गिजाएं सब कुछ जानते हैं। ये भी मालूम हुआ कि बीमारी बल्कि बीमारी से उठने वाले कमजोर को परहेज लाजिम है। अतिब्बा जो इलाज करते हैं कहते हैं कि दवा से ज्यादा परहेज जरूरी है। दवा बगैर परहेज ऐसी है जैसे बगैर नमाज बगैर वजू के। तो ये रिवायत जो अभी आपने सुनी तिरमिज़ी शरीफ की हदीस, और मैंने अभी आपके सामने जो शरह बयान की, तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस तरह कई इलाज इरशाद भी फरमाए। बाकायदा पूरा एक इसका चैप्टर है हदीस की किताबों में, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इलाज तजवीज़ फरमाए हैं। अब ज़ाहिर है कि वो इलाज जो उस किताब में लिखे हुए हैं, तो हमारे उलमा यही कहते हैं कि वो जो हदीस में जो इलाज लिखे हुए हैं उसके मुताबिक अपना इलाज ना कर ले। हम अगर आज हदीस पढ़ते हैं तो अपने डॉक्टर से इस पर राब्ता ज़रूरी है, क्योंकि हर एक की अपनी कैफियत जुदा जुदा होती है ना, मेडिकली फिजिकली हवाले से बात की जाए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हवाले से एक बड़ी उम्दा हमारी रहनुमाई फरमाई है, और एक बड़ा प्यारा इरशाद है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, मैदा ये बदन का हौज है, रगें इसकी तरफ आती हैं। मैदा दुरुस्त हो तो रगें दुरुस्त, मैदा दुरुस्त हो तो रगें दुरुस्ती के साथ लौटती हैं, और अगर मैदा खराब हो तो बीमारी के साथ लौटती हैं। यानी इसकी वजाहत यह है कि मैदे से रगें दूसरे आज़ा की तरफ अच्छी रतूबत और सालेह गिज़ा लेकर चलती हैं, जिससे सेहत अच्छी होती है। यह हदीस इल्म तिब की असल है। अगर मैदा दुरुस्त है तो तमाम जिस्म दुरुस्त है, अगर मैदा खराब है तो सारा जिस्म जो है वो भी खराब हो जाता है। तो अब ये जो आपके सामने मैंने चंद बातें बयान की हैं, तो इससे हमें नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ये जो तिब के हवाले से जो इरशाद हमें मिला कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम किस तरह इसमें मैदे की आपने अहमियत बयान फरमाई है।
اور ہم دیکھتے ہیں اسپیشلی جب آپ حکیم صاحب کے پاس جاتے ہیں تو حکیم صاحب سب سے پہلے آپ کے معدے کو درست کرتے ہیں، اور مشاہدے بھی یہی ہیں کہ ہمارا کھانا پینا معدے میں جاتا ہے، اگر معدہ خراب ہو جاتا ہے تو معدہ میں جب کھانا خراب ہو جائے گا تو وہیں سے ساری رطوبتیں نکلتی ہیں، رگیں وہیں سے نکلتی ہیں، اور جو جائے گا تو پھر جو بلڈ کے ساتھ یا دیگر چیزیں جو لے کے جائے گا تو پھر وہ کہیں نہ کہیں اس کے سائیڈ ایفیکٹ ہم محسوس کر رہے ہوتے ہیں۔ اور پھر جو پہلے ایک مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث بھی آپ کو بیان کی کہ پرہیز، اب ہمارے یہاں پرہیز، ہمارا شوگر کا مریض بھی میٹھے سے پرہیز کرنے میں بھی احتیاط نہیں کرتا، سچی بات ہے۔ یعنی ایسے کئی میں نے شوگر کے پیشنٹ بھی دیکھے ہیں کہ جو کھا لیتے ہیں اور احتیاط نہیں کرتے، یعنی کھانے میں احتیاط یہ معدے کو درست کرتی ہے۔ اب یہ بھی ایک جو تھوڑی وہ جو میں نے اسٹڈی کی ہے، اس میں یہ ضرور عرض کروں گا، اس پر انشاءاللہ میری نیت ہے آگے جا کر اللہ نے چاہا تو میں کچھ باتیں بیان کرنی تھی، لیکن آج میں ایک بات آپ تک شیئر کرتا ہوں۔ یہ جو کچن ہے نا ہمارے گھر کا، اس کچن کی ایڈمنسٹریشن جو ہے نا وہ ہمارے گھر کی اسلامی بہنوں کے ہاتھوں میں ہوتی ہے، امی کے ہاتھ میں ہوتی ہے، بہن کے ہاتھ میں ہوتی ہے، بیوی کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ اب ان کو اس معاملے میں باقاعدہ علم حاصل کرنا چاہیے۔ جی ہاں، میری ریکویسٹ ہے آپ سے، تمام اسلامی بہنوں سے میں بات کر رہا ہوں، یہ ڈائٹیشن اور اس طرح کی ڈائٹ اور کس طرح کی غذائیں صحت کے لیے مفید اور صحت کے لیے مضر ہے، یعنی صحت مند غذا کون سی ہے اور صحت کو نقصان پہنچانے والی غذائیں کون سی ہے، آج آپ اس کی اسٹڈی، آج یہ بہت بڑا سبجیکٹ بنا ہوا ہے، بہت بڑا سبجیکٹ بنا ہوا ہے۔ ہم ٹیسٹ کے چکر میں اپنا ٹیسٹ خراب کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ بہت ضروری بات ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ ایک تو پکانا کیا ہے اور کیسے پکانا ہے، یہ بہت ضروری ہے۔ تو بچوں کو شروع سے اس کا عادی بنائیں گے، یعنی میں جانتا ہوں بعض بچے ایسے ہیں کہ جو یہ پھل اور سبزیاں کھاتے ہیں اور بعض نہیں کھاتے کہ گلے سے نہیں اترتی، تو شروع سے جن بچوں کی تربیت ہوگی، اور امی کی ایکسپیرینس بہت میٹر کرتا ہے، ایک امی بھی ہوتی ہے اور ایک دوسری طرح وہ بیوی بھی ہوتی ہے، تو اگر ہمارے گھر کے اندر یہ انڈرسٹینڈنگ ہو جائے اور کچن سے وہ چیزیں جو کہ ہمارے معدے کو اور ہماری صحت کو خراب کرنے والی، جیسے کہ وائٹ شوگر ہے، سفید چینی، کوئی اس پہ دو رائے نہیں ہے، سوشل میڈیا بھرا ہوا ہے اور میڈیکل باقاعدہ چیخ چیخ کر کہہ رہی ہے کہ بھائی یہ سفید چینی چھوڑ دو، آپ سفید چینی درست نہیں ہے۔ اس طرح یہ پروسیس فوڈ جو ہوتے ہیں اس کے بارے میں بھی باقاعدہ تحقیق ہمارے سامنے آ رہی ہے، اور جس طرح کے کوکنگ آئل کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہ بھی آ رہا ہے، پھر جس طرح کی چیزیں پک رہی ہوتی ہیں، جو آئٹمز پک رہے ہوتے ہیں، اور باہر تو خیر پھر بات ہی کچھ اور ہے نا کہ وہ پھر فاسٹ فوڈ کے نام پر، اب میدا خراب نہ ہو تو کیا ہو، اب جب میدا خراب ہوگا تو میدا بدن کا حوض ہے، اب حوض کے اندر جتنا پانی ہوگا، مثال کے تو آپ کا ایک اوور ہے ٹینک لے لیں، اب وہ جو جس سے آپ کا پانی آپ کے پورے گھر کے اندر آپ کے نلکوں میں آتا ہے، اگر اوور ہے ٹینک میں جو پانی وہ پانی خراب ہو جائے، اچھا نیچے جو آپ کا انڈر گراؤنڈ ٹینک ہے اس میں پانی خراب ہو گیا تو اس سے پانی چڑھے گا اوپر کے ٹینک میں، اوپر کے ٹینک کا پانی آئے گا آپ کے نلکوں کے ذریعے گھر میں، اب وہ پورا کنواں ہی اگر وہ پورا حوض ہی اور جو ٹینک ہے وہی اگر خراب ہو گیا تو اس کے اندر جتنا پانی جائے گا وہ بھی خراب ہو جائے گا، یعنی پانی خراب جاتا ہے تو اور بھی چیزیں جاتی ہیں جس سے چیزیں خراب ہو جاتی ہیں، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ تو اس لیے اپنے کچن کو مینیج کرنے کی کوشش کریں اور وہ غذائیں ہم لیں جن غذاؤں سے ہمیں صحت مل سکتی ہے۔ یعنی لوگ کہتے ہیں کہ یار کیا کھائیں، میں کہتا ہوں نہ، چھوڑنے والی آئٹمیں کم ہے، کھانے والی آئٹمیں زیادہ ہیں۔ جی ہاں، میں کو صحیح کہہ رہا ہوں، چھوڑنے والی آئٹمیں کم ہے، کھانے والی آئٹمیں بہت زیادہ ہیں۔ اگر ذہن بن جائے تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ کیا کھائیں اور کیا کیا چھوڑ دیں، آٹومیٹیکلی آپ کے مینیو کے اندر نئے نام آ جائیں گے، جو نام اب تک آپ کی اس میں نہیں ہے کہ یار یہ بھی کھایا جائے گا۔ جی ہاں، یہ سب کھائی جاتی ہے چیزیں، لیکن ہمارا جو مزاج جن چیزوں کو کھانے کا ہے ان میں کئی چیزیں وہ ہیں جو ہماری صحت کے لیے نقصان دہ ہیں، وہ فیٹ بھی بڑھاتی ہیں، ویٹ بھی بڑھاتی ہیں، اور بھی کئی پرابلم کرتی ہیں، وہ کولیسٹرول بڑھاتی ہیں، وہ شوگر لاتی ہیں، وہ ٹرائیگلیسرائڈ لاتی ہیں، وہ یورک ایسڈ لاتی ہیں، اور نہ جانے کیا کیا لاتی ہیں، اور پھر اس کے بعد جو پرابلم شروع ہوتے ہیں اللہ مان والحفیظ۔ تو اللہ کرے کہ ہم غذاؤں کے تعلق سے، پرہیز کے تعلق سے، جیسے کہ بڑی پیاری بات یہاں ارشاد فرمائی گئی کہ دوا
سے زیادہ پرہیز ضروری ہے. دوا بغیر پرہیز ایسے ہے جیسے نماز بغیر وضو کے. یعنی دوا لے رہے پھر بھی پرہیز نہیں کر رہے. اب دواؤں پر دوائیں کھائے جا رہے ہیں, دواؤں پر دوائیں کھائے جا رہے ہیں, اور آپ کہہ رہے ہیں جناب درست طبیعت درست نہیں ہو رہی. بھائی دوا کھا رہے ہیں, پرہیز تو کریں. پرہیز تو کر نہیں رہے. تو صحت یاب ہونے کے یہ دو طریقے ہیں, دوا اور پرہیز. یاد رکھیں نیک بننے کے بھی یہ دو طریقے ہیں. نیکی کرنا, گناہ چھوڑنا. یعنی نیکی کرنا اور گناہ سے پرہیز. اب نیکی کی طرف تو ہے لیکن گناہ سے پرہیز نہیں کرا, گناہ بھی کیے چلا جا رہا ہے. تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ گناہوں کا اندھیرا نیکی کے نور کو ختم بھی کر دیتا ہے اور نیکی کی توفیق چلی جاتی ہے. تو نیک بننے کے لیے بھی یہ دو مین چیزیں ہوتی ہیں کہ نیکی کے اچھا انسان بننے کے لیے, پرہیزگار بننے کے لیے, اللہ کا نیک بندہ بننے کے لیے کہ اچھے کام کرے اور برے کاموں سے پرہیز کرے, برے کاموں کو چھوڑ دے. جسمانی صحت کے لیے بھی یہی ہوتا ہے کہ اگر دوا بھی لے, اچھا ہر کوئی بیمار تو نہیں ہوتا, تو اب کیا لے, پھل لے, سبزی لے, ایسی چیزیں لے جن سے انرجی آتی ہے, صحت بھی اچھی ہوتی ہے اور کسی حد تک ان کا معدہ سیٹ رہتا ہے. جب تک آپ کا معدہ سیٹ رہتا ہے, جنرلی کم و بیش معدہ آپ کا سیٹ رہتا ہے, آپ کسی حد تک بیماری سے بچے رہتے ہیں. اور صحت مند مومن بیمار مومن کے مقابلے میں, یعنی یوں سمجھے قوی مومن, ایک طاقتور مسلمان کمزور مسلمان کے مقابلے میں اللہ کو زیادہ پسند ہے. اس میں ایمان کی طاقت بھی ہے, ایمان کا قوی ہونا بھی ہے, ایمان کا کمزور ہونا بھی ہے, صحت کا بھی ہے کہ صحت ہوگی تو نماز پڑھ سکیں گے, روزے رکھ سکیں گے, دیگر عبادات کر سکیں گے. تو اللہ پاک اپنی رضا کے لیے ہمیں صحت مند زندگی, صحت مند رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ایک اچھی زندگی گزارنا اللہ پاک نصیب فرمائے. اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا کرے. آمین بجاہ خاتم نبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. نہ دیکھا مثل تیرا کوئی صورت میں نہ سیرت میں. مبارک مبارک حضور آ رہے ہیں, مبارک مبارک حضور آ رہے ہیں, حضور آ رہے ہیں, حضور آ رہے ہیں, حضور آ رہے ہیں. 15 صبح ہے جشن, کیا بات ہے, 15 صبح ہے جشن, مرحبا الحمدللہ. نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول, سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. 15 صبح جشن ولادت, رحمتوں والا جشن ولادت. ان خوشیوں بھرے موقع پر ایک اور خوشخبری یہ ہے کہ امیر اہل سنت کے وہ مدنی مذاکرے جو براہ راست نشر نہیں ہوتے, جو آف ایئر بعد میں ہوتے ہیں, اور اس میں بھی بڑے کمال کے مدنی پھول ملتے ہیں. بل زیادہ ہے, پیٹرول زیادہ ہے, دیگر معاملات ہیں, تو اس میں سے سیدی کو نکلنے کا طریقہ ارشاد فرما دیجیے. نماز پریشانیاں دور کرتی ہے, سکون کا سامان فراہم کرتی ہے, مشکلیں حل کرتی ہے. اس کی طرف نہیں ہم لوگ چاہتے, بلکہ ہم دنیاوی اسباب کے پیچھے ہی لگے رہتے ہیں. مجھے غصہ بہت جلدی آ جاتا ہے, تو اس پر قابو کیسے کروں؟ جب بیٹے غصہ آئے تو وضو کر لے, کہ غصہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے. شیطان آگ ہے, راگ کو پانی بجھاتا ہے. جناب مدنی چینل کے ناظرین کے لیے ہر منگل اور جمعے کو شام 7 بجے انشاءاللہ خصوصی مدنی مذاکرے کے خصوصی مدنی پھول نکال کر آپ کے لیے پیش کیے جائیں گے. تو دیکھیے, علم دین حاصل کیجئے اور خاص طور پہ ربیع الاول کی برکتیں اور لوٹیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تیرے گھر کے پھیر لگاتا رہوں میں, سدا شہر مکہ میں بھاگتا رہوں. یا رب پھر اوج پر یہ ہمارا نصیب ہو, پھر سوئے مدینہ ہمیں جانا نصیب ہو. مکہ بھی ہو نصیب, مدینہ نصیب ہو, دشتے عرب نصیب ہو, صحرا نصیب ہو. مکے میں ان کی جائے ولادت پہ یا خدا, پھر چشم اشک بار بہانا نصیب ہو. آج ہم بات کریں گے
پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ حبیب خدا